مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں عادل امین لاہور سے، بائبل سٹڈی کے لیے ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ آج ہم ایک ایسا موضوع دیکھنے جا رہے ہیں جو گزشتہ دنوں دنیا بھر میں زیر غور رہا اور اس پر بے شمار آراء پائی جاتی ہیں، بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا وضاحت دیتی ہے اور کس بات کی تشریح کس طرح سے کرتی ہے۔ اس طرح ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جیسے روح القدس کی زبانیں جو ہیں یہ ایک نعمت ہے، یہ کیا چیز ہے اور لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ بے شمار آراء دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اسے کس طرح سے بیان کرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پینٹیکوست کے دن سارے رسول ایک جگہ جمع تھے اور کافی حوالہ جات، کافی آیات چھوڑتے ہوئے رسولوں کے اعمال کے دوسرے باب کی 4 آیت یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہم مزید حوالہ جات بھی دیکھیں گے زبانوں کے تعلق سے۔ لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ پینٹیکوست کے دن رسولوں پر، شاگردوں پر روح القدس کا نزول، اہم ترین واقعہ روح القدس کا نزول ہے، اور اس نے نازل ہو کر صورتحال کے مطابق جس طرح مناسب سمجھا اپنے اختیار کے ساتھ رسولوں کو استعمال کیا گواہی کے لیے۔ اور وہ ہم دیکھیں گے کہ زبان جو تھی، جو اس کا جو ذریعہ بنا بہت سے اقوام تک خدا کے بڑے بڑے کام جو بیان کیے گئے، اس زبان کی نوعیت کیا تھی۔ 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ یروشلم میں ان تمام یہودیوں کی موجودگی دراصل اسی عید کی وجہ سے تھی، اور اس عید کے لیے کچھ خاص اہتمام اور انتظام وہ کرتے تھے۔ جب رسولوں نے روح القدس کی قدرت سے دی گئی زبانیں بولنا شروع کی، اس کے لیے بائبل مقدس کیا اصطلاح استعمال کرتی ہے اور اس زبان کی نوعیت کیا تھی، وہ یہ دیکھیں 6 آیت میں۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو، یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اس حیرت کے اظہار سے جو اس بھیڑ نے اس سارے کام کو سن کر جس حیرت کا اظہار کیا اور یہ سوال کیا کہ کیا یہ سب بولنے والے گلیلی نہیں، اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ گلیل کی مقامی زبان نہیں بول رہے تھے، کیونکہ یہی تو حیرت کی بات تھی کہ یہ لوگ گلیلی ہیں لیکن یہ ہماری زبان بول رہے ہیں۔ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس
اس واقعے کو بیان کرتے وقت کیا ٹرم استعمال کرتی ہے اور ان زبانوں کی پہچان کے لیے کیا لفظ استعمال کرتی ہے؟ رسولوں کے اعمال دوسرے باب کی 4 آیت بڑی صفائی سے یہ بات کرتی ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمومی انداز سے آپ کو کوئی حیرت نہ ہوئی ہو اور پینٹیکوسٹ کے دن کے واقعے میں یہ زبانیں جو ہیں ان کو آپ بھی کسی انداز میں بیان کرتے ہوں، لیکن حیرت آپ کو تب ہوگی جب نئے عہد میں روح القدس کی معرفت بولی جانے والی زبانوں کی 2 بڑی اقسام سامنے آئیں گی۔ پینٹیکوسٹ والے دن کیا ہوا تھا کہ رسولوں نے، شاگردوں نے خدا کے بڑے بڑے کام بیان کرنا شروع کیے۔ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہوں نے، یعنی پرجوش زبانیں ان کو جب مل گئی ہیں تو وہ جوش ان کے اندر سے خدا کے بڑے کام بیان کرنے لگا، اور جتنے لوگ دنیا بھر سے، آسمان تلے جتنی اقوام ہیں، ان کے خدا ترس یہودی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے سنا کہ یہ لوگ میری بولی یا میرے وطن کی بولی بول رہے ہیں، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے غیر زبان۔ اب غیر زبان نوعیت کے اعتبار سے یہاں پر کیا کام یا کیا خدمت انجام دی غیر زبان نے کہ اس ساری بھیڑ نے یہ اقرار کیا کہ یہ ہماری بولی بول رہے ہیں، تو اگر وہ اپنی بولی سن رہے تھے تو اسے سمجھ بھی رہے تھے۔ اگر انہیں یہ معلوم تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ میری بولی میں کر رہے ہیں، تو پھر اسے ڈیفینیٹلی سمجھا بھی۔ کتنے لوگ تھے اور کتنے علاقوں سے وہ تھے، اس کی تفصیل آپ دوسرے باب کی 9ویں آیت میں، رسولوں کے اعمال دوسرے باب کی 9ویں آیت میں، گھر میں بھی تفصیل آپ اس کی لے سکتے ہیں۔ چند علاقوں کے نام تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپودیکیا اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو یہ قرینے تک کے علاقے اور پارتھیا یعنی ہندوستان تک کے علاقے، مصر، لیبوا، یہ سارا کبھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک زبان تو نہیں ہو سکتی۔ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ اپنی اپنی بولی میں، اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے بڑے کام ان شاگردوں کی زبان سے سن رہے تھے۔ اب پینٹیکوسٹ کے دن زبانوں کے حوالے سے ایک ہی معجزہ ہم اپنے ذہنوں میں لیے پھرتے ہیں کہ وہاں پر غیر زبانیں بولی گئی، اور اس بات کو ہم یا تو پس پشت ڈال دیتے ہیں یا اس پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے کہ سننے والوں نے جب وہ سنا تو اسے سمجھا بھی۔ اب پینٹیکوسٹ والے دن زبانوں کے تعلق سے ایک اور عجیب بات جو واقع ہوئی وہ 14ویں آیت ہے، جس میں لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی بلند آواز کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والو، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ یہ کتنے لوگ بول رہے ہیں؟ اب تو صرف پطرس بول رہا ہے نا، اور سننے والے اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے۔ اب ایک شخص بول رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں اور سب لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ روح القدس کے کام محدود نہیں ہیں بلکہ عجیب بھی ہیں اور لامحدود ہیں۔ پھر اس کے آگے ایک تیسرا کام جو اسی روز ہوا ہے۔ ابھی پطرس بول رہا تھا اور سب سننے والے سمجھ رہے تھے، اور یہ جو سننے والے تھے یہ اقرار کر چکے ہیں کہ جنہیں ہم سن رہے ہیں یہ تو سارے گلیلی ہیں۔
ہمیں اپنی بولی سنائی دے رہی ہے۔ اب تیسرا عجیب کام وہاں پر یہ ہوا، دوسرے باب کی 37ویں آیت میں، اس سے پہلے پطرس جو ہے وہ انہیں کنونس کر چکا ہے، ان کو پیغام دے چکا ہے کہ تم نے خداوند یسوع مسیح کو ظلم کر کے صلیب پر اس کو مار دیا۔ لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اب وہ سارے لوگ جو اس بھیڑ میں تھے وہ کون سی زبان بولتے تھے، اور اب وہ پطرس سے بول رہے ہیں، تو پطرس اب ان کی بات کو سمجھ رہا ہے۔ یہ ایسے کمیونیکیشن کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کی زبان سے واقف ہوں۔ غیر زبانوں کا یہ معجزہ بہت خوبصورت ہے۔ غیر زبان کی تشریح کرتے وقت ہم اس سارے واقعے کے بعد اور سارے حالات کو دیکھنے کے بعد یہ جان سکتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت سے اگر کوئی شخص غیر زبان بولتا ہے تو وہ روئے زمین پر کی بولی جانے والی کوئی مقامی زبان ہوگی جسے سنا بھی جائے گا اور اسے سمجھا بھی جائے گا۔ اب رہی بات کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یا ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور ہم نے اس اصطلاح کو اپنی گواہی کے لیے استعمال کر لیا کہ بھائی جی کیا آپ غیر زبان بولتے ہیں؟ آپ کو تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ غیر زبان خدا کے پاک روح نے کس طرح سے اسے استعمال کیا یہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ نہ تو میرا نظریہ اور میرا فلسفہ ہے، نہ یہ میری گھڑی ہوئی کوئی بات ہے، بلکہ آپ رسولوں کے اعمال میں اس بات کی تفصیل کو پڑھ لیں۔ دوسرا باب جیسا کہ میں نے حوالہ جات آپ کو یہاں پر بتائے۔ اب ہم جائیں گے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 14واں باب، جہاں پر کلیسیا کو بڑے سنجیدہ مشورہ جات روح القدس کے تعلق سے اور زبانوں کے تعلق سے پولس رسول نے خدا کے حکم کے طور پر دیے، اور وہ مشورہ جات کیا ہیں؟ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ہیں۔ وہ مشنوں کے درمیان جھگڑے ختم کرنے کے لیے کافی اچھے مشورہ جات ہیں۔ اور 14ویں باب میں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 14واں باب، اس کی پہلی آیت میں پولس رسول کہتا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا۔ یہ فرق آپ نے محسوس کیا کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے تو بات کر ہی نہیں رہا، جبکہ پینٹکوسٹ والے دن جو زبانیں بولی جا رہی تھی، جنہیں غیر زبانیں کہا گیا ہے، وہ تو آدمیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اب بیگانہ زبان آدمیوں سے بات نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ بات ہے، اس لیے آدمیوں کا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، بلکہ میں کہوں گا ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے، یہ پاک روح کی بات نہیں ہو رہی، یہ اپنی روح جو نبیوں کی روح ہے، اس پر بھی میں ابھی آتا ہوں، خدا کے روح کی اطاعت میں جو ایماندار کی اپنی روح ہے، اس میں جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ زبان کوئی نہیں سمجھتا اور سب کے لیے وہ زبان عجیب زبان ہے، اس کے لیے پولس رسول بیگانہ زبان لفظ استعمال کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بلکہ خدا سے اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ کام بھی دو طرح کے ہیں، انداز اگر دو طرح کے ہیں، زبانیں دو طرح کی ہیں، تو ان کا مقصد، ان کا نتیجہ بھی دو ہے۔ دیکھیں گے ہم کہ غیر زبانیں
بولنے کا مقصد کیا ہے اور بیگانہ زبان بولنے کا مقصد کیا ہے۔ تیسری آیت کہتی ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں زندگی بھر بیگانہ زبان بولتا رہوں تو میرے اس عمل سے نہ تو کسی کی ترقی ہوگی، نہ کسی کو نصیحت ہوگی اور نہ کسی کو تسلی ہوگی، کیونکہ وہ تو کوئی سمجھتا نہیں۔ لیکن اگر میں نبوت کرتا ہوں یا بیگانہ زبان میں بولتا ہوں تو اس کا فرق آج کی کلیسیا میں نظر آتا ہے۔ ایک کا مقصد ترقی ہے اور ایک کا مطلب شخصی ترقی ہے۔ ہزاروں لوگ شاید شخصی ترقی میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن کلیسیا کی ترقی کیسے ہو؟ پولس رسول کی یہ نصیحتیں آپ کے لیے مفید ہیں۔ چوتھی آیت میں دیکھیں، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ آپ اسے خدا کی قربت کہہ لیں، اپنی روحانی حالت کی ترقی کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے۔ ایک شخص بیگانہ زبان میں باتیں کر رہا ہے، اس کی کوئی نہیں سمجھتا، اس کی اپنی ترقی ہو رہی ہے، خدا کے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی ہے، خدا کے بھید اس کی زبان سے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن بیگانہ زبان میں سو کسی دوسرے کو نصیحت ملنا یا ترقی اس میں سے کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ کیا آپ کلیسیا کی ترقی کا کام کر رہے ہیں یا اپنی ترقی پر لگے ہوئے ہیں؟ بیگانہ زبان کو اور غیر زبانوں کو سمجھیں، ان کے مقاصد کو سمجھیں اور انہیں اسی طرح سے اسی جگہ پر استعمال کریں جس طرح سے ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ پولس کہتا ہے اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبان میں باتیں کرو، یعنی پولس رسول کسی کی ذاتی روحانی ترقی کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی وہ زبانوں کے خلاف ہے، نہ غیر زبانوں کے نہ بیگانہ زبانوں کے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، خدا کے ساتھ تمہاری شخصی کمیونیکیشن ہو، تمہاری شخصی ترقی ہو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو، انسان تک انسان کی زبان میں کوئی پیغام پہنچے جو روح القدس کے وسیلے سے بولا گیا ہو، تو کلیسیا کی ترقی ہوگی۔ اور اگر بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ اب ہم نے بڑا پن کس میں بنایا ہوا ہے؟ ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں غیر زبان بولتا ہوں، حالانکہ یہ اصطلاح غلط ہے۔ بیگانہ زبان بولنے والا بیگانہ زبان بول کر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں غیر زبان بول رہا ہوں۔ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں، یہ معاملہ روح القدس کا ہے، آپ کا ذاتی نہیں ہے، اس لیے کم از کم اصطلاحات ہی درست کر لیں۔ پس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں، ٹھیک ہے، پولس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں اور بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ اور علم اور نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کے سامنے کوئی زبان بولتا رہوں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے لیے تو وہ ساری کمیونیکیشن، سارے الفاظ بالکل آپ کے لیے تو بے معنی ہے۔ سو میں اپنی ترقی میں تو لگا ہوا، لیکن آپ کی ترقی کب ہوگی؟ جب میں آپ کی زبان میں بات کروں گا، جب میں آپ کی زبان میں کہوں گا کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن بیگانہ زبان میری اور خدا کے درمیان ہونے والی بھید کی باتیں ہیں، اس کا کسی دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب بیگانہ زبان کے تعلق سے اور غیر زبان کے تعلق سے جو بڑا فرق کلام مقدس نے بیان کیا ہے، ایک طرف ہے شخصی ترقی، شخصی روحانی ترقی، یہ کوئی مالی ترقی نہیں ہے،
یا کسی رتبے میں ترقی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بیگانہ زبان بولتا ہوں تو میرا رتبہ دوسری کلیسیا کے لوگوں سے کچھ زیادہ ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے کمیونیکیشن کا، اس میں میری ترقی بیگانہ زبان کے وسیلے سے ہوتی رہے گی، لیکن مجھے یہ چاہیے کہ میں کلیسیا کی ترقی کا بھی انتظام کروں، اور اس کے لیے کئی اہم طریقے اور مشورہ جات پولس رسول نے دیے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام یہی خط، پہلا خط پولس رسول کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں اور ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی، پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہرا۔ آپ دیکھتے ہیں کنونشن میں ایک گورا بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ترجمہ کرنے کے لیے ایک شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو 7 سمندر پار سے آیا ہے اس کی زبان فرق ہے، اور یہاں کا کوئی مقامی شخص اسے سن کر اسے ترجمہ کرتا ہے اور مقامی شخص تک وہ گواہی پہنچتی ہے، ورنہ وہ انگریز یا کسی اور ملک کا شخص جرمنی سے آیا ہو، سوئٹزرلینڈ سے آیا ہو، وہ اپنی زبان میں 1 گھنٹہ آپ کو سرمن دے کے چلا جائے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ کلیسیا کی ترقی پر زور دیں، اپنی مقامی زبان کو خدا کے بڑے بڑے کام بیان کرنے کے لیے استعمال کریں۔ پولس رسول کا یہ مشورہ ہے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔ 15ویں آیت میں وہ سوال کرتا ہے کہ پس کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ خداوند کے کلام میں، خداوند کے پیغام میں اگر زبانوں کا غلط استعمال کیا گیا تو خدا کا پیغام کبھی بھی غیر قوموں تک نہیں پہنچے گا۔ آپ بولتے رہیں ساری رات، ساری زندگی بیگانہ زبان بولتے رہیں، آپ کسی قوم کے سامنے گواہ نہیں ہو سکیں گے۔ گواہ ہونے کے لیے آپ کو مقامی زبان کی ضرورت پیش آئے گی، بشرطے کہ روح القدس کے کنٹرول سے وہ بولی جائے، جس طرح پینٹکوسٹ کے دن بولی گئی تو خدا کے بڑے بڑے کام ظاہر ہوں گے۔ پولس کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم میں سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ ان باتوں کو ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے اپنی مشن پالیسیز کو ایک طرف رکھ کے خداوند کے کلام کی روشنی میں غور کریں ان پر اور ان کو پرکھیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ آپ روح القدس کے نام سے کر رہے ہیں کیا وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ یہ روح القدس کی بات نہیں بلکہ ہماری اپنی روح کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ہم بھرے مجمع میں اپنے آپ کو بیگانہ زبان بولنے سے روک سکتے ہیں، اور ہم بھرے مجمع میں اپنی روح کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بڑے بڑے کام ایسی زبان میں بیان کرے جو روح القدس کی وسیلے سے کنٹرول تو ہوتی ہو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔